أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ترجمہ، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی؟ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچی تھیں۔ اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنا ہمیشہ سے خاصان خدا کا معمول رہا ہے، ابھی تو تمہیں پہلو کسی تکلیف پہنچی بھی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گھڑا کھود کر اس میں دبائے جاتے تھے، آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی۔ وَزُلْزِلُوا، اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، سابقہ امتوں کی تکلیف و شدت اس انتہا کو پہنچ گئی کہ فرما بردار مومن بھی مدد طلب کرنے میں جلدی کرنے لگے، اور اللہ کے رسولوں نے بھی اپنی امت کے اصرار پر فریاد کی، حالانکہ رسول بڑے صابر ہوتے ہیں اور ان کے اصحاب بھی، لیکن باوجود ان انتہائی مصیبتوں کے وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے اور کوئی مصیبت ان کے حال کو متغیر نہ کر سکی۔ چنانچہ ان کی فریاد پر بارگاہ الہی سے جواب ملا کہ سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اس جواب سے انہیں تسلی دی گئی اور یہی تسلی حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دی گئی۔ اس آیت اور تفسیر میں مبلغین کے لیے اور نئے مسلمان ہونے والوں کے لیے اور نئے کسی نیکی کے ماحول اپنانے والوں کے لیے تسلی اور بشارت ہے کہ وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی تبلیغ، دین اور نیکی پر چلتے رہیں۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ ترجمہ، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ تم فرماؤ، جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہ آیت حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں نازل ہوئی، جو بوڑھے شخص تھے اور بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ اس آیت میں انہیں بتا دیا گیا، اور جس قدر مال قلیل یا کثیر خرچ کرو اس میں ثواب ہے، اور خرچ کرنے کی جگہ یہ ہیں، یعنی والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ یہاں 2 مسائل ذہن نشین رکھیں۔ نمبر 1، اس آیت میں صدقہ نافلہ کا بیان ہے۔ نمبر 2، ماں باپ کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا جائز نہیں۔